شاکرین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الاحترام حاضر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج 21ویں رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہو. اللہ رب العزت کے آگے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب عطا فرمائے. آمین. زور سے کہیں آمین. آج آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت آج تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تو اس حوالے سے چند گفتگو کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ آپ حضرات بھرپور ساتھ دیں گے. قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ ہیں. یہ اعزاز قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولے ساتھ ہیں. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا. قرآن لکھنا تھا تو پہلے قلم بنایا. اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ فرماتے ہیں والقلم، مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم. سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا اور 50,000 سال پہلے قرآن لکھا. مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دو کہ آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا قرینہ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات کے پیمانے بعد میں لکھے، تقدیر اور تنویر کے فیصلے بعد میں لکھے. سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا. ایک اور جملہ عرض کر دوں. اللہ فرماتے ہیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ نظریہ بناتا ہے. اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، اگر مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں کتاب میری ہے، کلام میرا ہے. میں اپنے کلام کو پڑھنے کے بعد تجھے کوئی نظریہ بنانے نہیں دوں گا. پہلے عقیدہ بنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بعد میں شروع کرنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، توجہ میری طرف، بات سمجھنے والی ہے. اس کتاب میں شک نہیں. معنی کرنے لگا ہوں، معنی کرنے کا اپنا ذوق ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے، فی اسم ہے، اس میں شک نہیں. فی میں جو ہا ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب، یہ کتاب، وہ کتاب. کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں، کتاب ایک ہے. لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھا کے یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دی. معنی ہوگا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. اللہ کب سے شک نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی تب بھی شک نہیں. وہاں سے میں نے جبریل کے حوالے کی، جبریل پہ بھی شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے. جبریل نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتاری تب بھی شک نہیں. حضور کے قلب اطہر سے حضور کے لبوں پہ آئی تب بھی شک نہیں. حضور کے لبوں سے صدیق کے کانوں میں گئی تب بھی شک نہیں.
मुआविया के कलम पे आई तब भी शक नहीं। आज आप कहते हैं कुरान का तर्जुमा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने लिखा कुरान का तर्जुमा, हजरत थानवी ने लिखा कुरान का तर्जुमा। मुझे ना चीज से पूछो तो मैं अपने अल्फाज को यूं कहूं, सबसे पहले कुरान का तर्जुमा रब ने लिखा मोहम्मद की सूरत में। सुभान अल्लाह। किसी आने वाले ने पूछा ना आयशा से कि हुजूर की सीरत को बता, अम्मा क्या फरमाते थे, तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान है वो हुजूर है। इसीलिए मैं अपने ज़ोर में कहा करता हूँ, एक वो कुरान जो एक ये कुरान जो 30 पारों में वाला है, एक वो कुरान जो अम्मी आयशा के घर में है। मेरा एक तखय्युल है, ये भी कुरान आला है, वो भी आला है, ये कुरान भी बाला है, वो कुरान भी बाला है, ये भी अजमत वाला है, वो भी अजमत वाला है, ये कुरान भी हसी है, वो कुरान भी हसी है। इस कुरान के चर्चे भी आसमानों पर हैं, उस कुरान के चर्चे भी आसमानों पर हैं। ये कुरान भी सच्चा है, वो कुरान भी सच्चा है। ये कुरान जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। फर्क ये इस कुरान की सतरें कारी, उस कुरान की जुल्फें कारी। फर्क ये इस कुरान के पारे हंसी, उस कुरान के नजारे हंसी। फर्क ये कुरान हादी, वो कुरान हिदायत, ये कुरान नूर, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन। फर्क ये कुरान मतन, वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह, वो कुरान तफसीर। ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला। जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। बस आखिर में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के एक कौल अर्ज कर देता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि इमाम साहब इस कुरान की अजमत क्या है? इमाम साहब फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक इस कुरान के समुद्र में गोते लगाए हैं और कम अज़ कम 3 लाख मसाइल निकाले हैं। अब मेरी जिंदगी खत्म होने को है, इस कुरान के मोती अभी भी बाकी हैं। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।